مسئلہ پتہ کہ مناج بھی مرد سمجھتا ہے کہ میری رسپانسبلٹیز ہیں ٹینجبل نیڈس, روٹی کپڑا مکان آسائشیں بیڈ پرووائڈ کر دی, حالانکہ مرد کی زیادہ بڑی رسپانسبلٹی انٹینجبل نیڈس ہیں. ایموشنل نیڈس, ٹینجبل نیڈس بعد میں آتی ہیں, اور اس کی نیڈس کیا ہے کہ وہ رسپیکٹ کرے اسے اور اس کی سیلف رسپیکٹ کو مینٹین کرے. سیلف رسپیکٹ کو پروٹیکٹ کیسے کرے گا وہ؟ بائی رسپیکٹنگ ہر اینڈ بائی پروٹیکٹنگ ہر, کہ تمہیں کوئی, جب تک میں ہوں زندہ, تمہیں کوئی بھی باہر کا شخص یا اندر کا نقصان نہیں پہنچائے. ویسے this requires very strong nerves for a man when such a situation happens نا, جیسے آپ ڈائننگ ٹیبل پہ بات کر رہے ہیں, اس لیے تو قوام it's not easy. ورنہ عورت کو قوام بناتا ہے نا. بہت دیکھیں لوگ غلط اس کو کرتے. قوام مینس کہ یار you have to do the balance. امی کو امی کی جگہ رکھیں, ٹھیک ہے, وائف کو وائف کی جگہ رکھیں. آپ بیچ میں, آپ نے ایک ویڈیو کلپ کی اس کی بات کی نا, تصویر کی, ایک ڈائیگرام اور ہے, ادھر مدر ہے, ادھر وائف ہے, اور وہ جو ہوتا ہے نا بیچ میں ہسبینڈ. اب وہ اگر ادھر جاتا ہے تو ان بیلنس ہوتا ہے, ادھر جاتا ہے تو ان بیلنس ہوتا ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو ہسبینڈس ہیں, بی اے مین یار, بی آپ انسان, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے, آپ کو اسٹرانگ, آپ کے وہ رکھے آپ کی ڈیسیجن پاور. آپ دیکھیں پیرنٹس کو آپ جانتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ آپ گھر میں گھسے, آپ کو پتا ہے گھر میں پھٹا ہوا ہے. اگر امی نے کوئی بات کی, آپ کو پتا ہے کہ اس میں سچ کتنا ہے اور اس کے اندر مینیپولیشن کتنے عرصے سال امی کے ساتھ رہ رہے ہیں. وائف کے ساتھ ود ان 7 days, آئی گارنٹی یو ود ان 7 days, اگر آپ کی 7 دن کے اندر آپ کو وائف کے پیٹرن کا پتہ چل جاتا ہے. وائف کو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ڈھکن کس کے کھول کے رکھے ہوئے ہیں, تولیہ کہاں پڑا ہوا ہے, جوتے کہاں پڑے ہوئے ہیں. 7 دن میں آپ کو ہسبینڈ وائف اسپاؤسز کا پیٹرن پتہ چل جاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں تو اسی لیے شاید اسلام نے جوائنٹ فیملی کا کانسیپٹ نہیں دیا, پروپوز سسٹم نہیں ہے اسلام کا. مطلب یو ہیو ٹو لیو سیپریٹلی پیسفلی, اور آپ اپنا وہ کریں اینڈ ٹیک کیئر آف دا حقوق آف یور پیرنٹس ایٹسیٹرا. آئیڈیلی جوائنٹ فیملی سسٹم از ناٹ دا پروپوزڈ سسٹم آف اسلام. آئیڈیلی کہ الگ رہیں, اچھا پھر ماں باپ کو کون دیکھے, بچہ چھوڑ کے چلا جائے, نہیں یہ بچے کی رسپانسبلٹی ہے. نہ دیکھیں اگر ڈیپینڈنٹ ہے تو پھر آپ کو رکھنا پڑے گا, obviously. اگر انڈیپینڈنٹ ہے تو پھر سارے ٹھیک ہے. اس کا مطلب الگ گھر نہیں ہے, اس کا مطلب ہے الگ پورشن آپ دیتے ہیں. پورشن ہو سکتا ہے, یا ایون ایک ہی پورشن ہے تو اس میں لمٹ ہو, کیونکہ گھر کی جو عورت ہے نا وہ مالکن ہے, اور کچن سے زیادہ ایشوز ہوتے ہیں. کی بات آ گئی نا, کچن گھوم پھر کے بات آ جاتی ہے کہ جب آپ کچن والا معاملہ کو کم کر دیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیکھیں آپ, اچھا کچھ خواتین کو بھی شوق ہوتا ہے نا کہ اپنے شوہر کو نا میں 2 پراٹھے 3 پراٹھے بنا کے کھلاؤں, ٹھیک ہے نا. اب ان کو آتے ہی ہوتا ہے کہ نہیں وہ اپنی ماں کے ہاتھ کا کھا رہے ہیں, تو میں خواتین اب نہیں ملتی, نہیں مل جاتی ہیں, میں جانتا ہوں لوگوں کو. اچھا, تو وہ اب ایک آپ جو ہسبینڈ, جو بیٹا 25 سال سے اپنی ماں کے ہاتھ کا کھانا کھا رہا ہے, اگر 10 سال اور کھا لے گا تو آپ کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ اب نہیں میں اپنے ہاتھ سے بنا کے نا اپنے شوہر کو کھانا. یہ پرابلم بھی آتا ہے اونرشپ کا. ماں سمجھتی ہے کہ میرا بیٹا چھینا چاہ رہا ہے, اور بیوی سمجھتی ہے کہ میرا خاوند چھینا چاہ رہا ہے. یہ میں تو سمجھتا ہوں مرد کریٹ کرتا ہے یہ مسئلہ. دیکھیں اصل جو ساری گیم ہے نا وہ ہے آرڈر آف ریلیشن شپس کیا ہے. مرد کے آرڈر آف ریلیشن شپ جو شروع سے ہیں وہ وہی رہتے ہیں. عورت کے آرڈر آف ریلیشن شپ جب وہ شادی ہوتی ہے نا ریسیٹ ہو جاتے ہیں. اسلام ریسیٹ کرتا ہے. مرد کا آرڈر آف ریلیشن شپ شادی سے پہلے کیا تھا؟ سب سے پہلے اس کی ماں, پھر اس کا باپ, جو کبھی شادی نہیں ہوئی بھی تو پھر اس کے بہنیں, اور پھر اس کے چاچو ماموں جو بھی ہیں, اور پھر اگر وہ ڈاکٹر ہے انجینئر ہے تو اس کی پھر جاب ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب شادی ہو گئی تو ماں اور باپ کے بعد اس کی بیوی آ گئی, اور اولاد بھی اس کے بعد میں آتی ہے. یعنی ہمارے ہاں اولاد بھی اوپر آ جاتی ہے, اور اولاد تو سب سے اوپر چلی جاتی ہے, بلکہ ماں باپ سے بھی اوپر, اور پھر سیکنڈ میں بیوی آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مرد کا ماں باپ ہی رہتے ہیں. بیوی کا جب ریلیشن شپ آرڈر پہلے کیا تھا؟ پہلے اس کے ماں باپ جیسے مرد کا ہوتا ہے. لیکن جب شادی ہوئی اللہ تعالیٰ نے چینج کر دیا. اب تمہارا شوہر سب سے پہلے ہے, جنت جہنم تمہاری شوہر ہے, پھر تمہاری اولاد ہے, ساس ابھی تک ساس سسر نہیں ہے ابھی تک, پھر اس کے بعد تمہارے اپنے ماں باپ ہیں, پھر اس کے بعد ساس سسر ہیں. اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ تمہارے 4 ماں باپ ہیں, یعنی تمہارے اپنے ماں باپ بھی 2 ہیں, اور وہ جو ماں باپ ہے نا اپنے ہسبینڈ کے ماں باپ, اور ہسبینڈ کے لیے وائف کے ماں باپ, وہ بھی ماں باپ ہیں. لیکن رسپیکٹ 4 کی کرنی ہے, خدمت 2 کی کرنی ہے. تو ماں باپ کی جو خدمت ہے نا شوہر کے, وہ بیوی کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, لیکن اگر وہ کرتی ہے اس کا بہت بڑا احسان ہے. یہ ایسی ہے جیسے پڑوسی آپ کا آ کے روزانہ آپ کے گھر میں پوچھا لگا کے چلا جائے, کھانا پکا کے آپ کی ماں کو اور آپ کے باپ کو کھانا کھلا کے چلا جائے, اور آپ سے کچھ پے بھی نہ لے, تو اس پڑوسی کو آپ کبھی کہیں گے کہ نکل یہاں سے, اور وہ آپ کتنے اس کے سامنے جھک جائیں گے, کہیں گے تھینک یو سو مچ, یو آر دی بیسٹ نیبر آئی ہیو ایور ہیڈ.
لیکن اس چیز کو نا وہ ہمارے یہاں ٹریڈیشنل جو پیرنٹس ہیں وہ فرض سمجھتے ہیں, اور بہو کو کبھی کبھی لایا اس لیے جاتا ہے کہ وہ پورا گھر نوکرانی آ رہی ہے, نوکرانی آ رہی ہے. کسی نے خوبصورت بات کی تھی نا کہ دنیا چلتی ہے اصول سے اور گھر چلتا ہے اخلاق سے. اللہ ٹھیک ہے نا. اب جو آپ نے بات کی کہ وہ الگ رہنا چاہیے, اگر آپ دیکھیں اگر آپ 2+2=4 پہ جائیں گے نا تو پھر پرابلمز آئیں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وائف کے لیے چینج ہو رہا ہے, تو میں تو کہہ رہا ہوں ہسبینڈ کیوں نہیں چینج ہو رہا ہے. جب آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے پیرنٹس اور آپ کے تمام ایکسٹینڈیڈ فیملی کا کرے, ہوتا کیا ہے کہ آپ ایک اپنی لائف گزار رہے ہیں. میں ایک پرابلم دیتا ہوں میں, ایک اگر فار ایگزامپل ساس انریزنیبل ہے, سسر بھی انریزنیبل ہے, اور ساتھ جو ہسبینڈ کی بہنیں ہیں وہ بھی انریزنیبل ہیں, تو پھر کیا کریں؟ تو جو ہسبینڈ ہے نا اسی نے سارا گیم کھیلنا ہے اور اسی نے سارا بیلنس کرنا ہے. کیوں میں یہ کیوں بار بار کہہ رہا ہوں, کیونکہ اگر آپ اپنی وائف کو روم نہیں دیں گے یا اس کی رسپیکٹ نہیں کریں گے یا اس کو ٹائم نہیں اسپیئر کریں گے تو وہ آپ کی بچوں کی تربیت نہیں کر پائے گی, نہ وہ فریش ہو پائے گی, اور رات کو آپ کو تھکی ہوئی ہی ملے گی, آپ کو بھی نہیں ٹائم دے پائے گی. آپ نے پیرنٹس کو دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیرنٹس سے بدتمیزی کریں, میں کہہ رہا ہوں پیرنٹس, میں آپ کو اپنی ایگزامپل چھوٹی سی, اور ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے یہاں پہ, سوری بات کاٹ رہا ہوں, کہ آپ گھر چینج کر لیں. ہر بھائی کر بھی نہیں سکتا ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بس آپ نے نا بیچ میں ایک نا ایسا انوائرمنٹ کنڈیوسو بنانا ہے جس میں عورت کی مینٹل ہیلتھ بھی نہ آ رہا ہو اور گھر کا نظام اچھا چل رہا ہو. اگر آپ نے بہت ٹرائی کر لی ہیں پچھلے سالوں سے پھر بھی کچھ نہیں ہو پا رہا, تو پھر باؤنڈریز کم از کم سیٹ کر لیں, کیونکہ عورت گھر کی مالکن ہے, چاہے ماں ہے, چاہے بیٹی, چاہے بیوی ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ جو کمرہ ہے نا اس کے بعد سے آپ کی اونرشپ ہے, کیونکہ گھر کی 2 مالکن نہیں ہو سکتے. حالانکہ میں تھوڑا سا اس میں میرا اختلاف ہے کہ گھر کی مالکن جو ہے نا وہ عورت نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کچن کا معاملہ آ جاتا ہے. مین آف دی ہاؤس, ہیڈ آف دا فیملی شوڈ بی دا مین آف دی ہاؤس. جو مرد ہے, مین آف دی ہاؤس could be a woman نا. اب اگر فادرلی فیگر نہیں ہے نا تو فیمیل ڈومینیشن آ جاتی ہے. جب فیمیل ڈومینیشن آتی ہے نا وہاں پرابلمس کریٹ زیادہ ہوتی ہیں. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو ہسبینڈ ہے اسی نے اسٹیپ لینا ہوتا ہے. دیکھیں ہم کراچی میں رہتے تھے جہاں پہ رات میں 2-3 بج جاتے تھے ہمیں سونے میں. میں آپ کو کیونکہ بہت سارے لوگ دین کو نہیں سمجھتے, ہم تو ایک جنرل عوام الناس کی بات کر رہے ہیں نا. جنرل پریکٹس کیا تھی کہ رات میں کراچی میں 1-2 بجے ہم بھی سوتے تھے, ہمیں بھی یاد ہے مہمان آ رہے ہیں یہ اور جب ہم نے چینج اپنا کیا تو دیٹ واز ناٹ این ایزی چینج. ٹھیک ہے, ہم لیٹ جاتے تھے 9 بجے, بچے ہم لٹانا چاہتے تھے کہ بچے اسکول جانا چاہتے, لیکن ہمارے یہاں مہمان آتے تھے 10 بجے, 11 بجے اور 12 بجے. تو ہم اس طرح سے, ہم نے کوئی بدتمیزی نہیں کی, ہم یہ کرتے تھے کہ میں بچوں کو لے کے اوپر چلا گیا 7:30 بجے. آج بھی ہمارا روٹین یہ کہ 7:30. آپ تو اچھے ہسبینڈ ہیں نا, ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں. اور کچھ پیرنٹس بھی بہت زیادہ کرنے والے ہوتے ہیں بچپن سے نا, قابو جو ہسبینڈ بات نہیں سمجھ رہا. ہاں, تو اسی کو سمجھانے کو تو بٹھا رہے ہیں ہم اس کو کہ اگر دیکھیں اگر آپ بات نہیں سمجھ رہے تو پھر پرابلم یہ آپ کے اوپر آئے گی. اب ہوتا کیا ہے, اس کی رسپانسبلٹی کیا کرے وہ, کس پوائنٹ ہسبینڈ کی تو رسپانسبلٹی یہ ہے کہ بیلنس کریٹ کرے. اگر گھر میں کچھ غلط ہو رہا ہے, سب سے میں نے جیسے آپ کو کہا نا کہ دامادوں کو پالنا چھوڑ دے, سب سے پہلے دامادوں کو پالنا چھوڑیں آپ. ہمارے بہت بڑا کلچر ہے دامادوں کو, آپ خود بھی داماد نہ بنے, کیونکہ اگر آپ داماد بن رہے ہیں تو دیکھیں جس کی بیٹی کے ساتھ آپ جیسے رکھیں گے نا, کل کو آپ کی بیٹی کی بھی شادی ہوگی. پریپیئر فار دیٹ. وہ جو داماد ملے گا نا آپ کو وہ بھی ایسے ہی ملے گا جیسے آپ تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ایک لائف ہے نا اس کو الگ ٹریٹ نہ کرے. دیکھیں جب ہم JDS میں تھے نماز نہیں پڑھتے تو اس وقت نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا ایک الگ کام لگتا تھا اور ہم کہتے تھے یار کیا مصیبت ہے. اب الحمدللہ وہ پارٹ آف دا لائف ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وائف کے پیرنٹس, وائف کو آپ اور اس کے جو ایکسٹینڈیڈ فیملی ممبرز ہیں اس کو اپنا پارٹ آف دا فیملی بنائیں گے تو آپ کو الگ جا کے کام نہیں کرنا پڑے گا. میں یقین کریں میں اتنا اپنے سسرال جاتا تھا کہ میری وائف مجھ سے یہ کہتی تھی کہ بس کریں, کتنا جائیں کہیں اور چلیں. میں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ کی ساس بہت اچھی کوک نہیں. اچھا وہ ٹریڈیشنل ساس تھی, میں جاتا تھا نا تو یہ بھی منگا لو, وہ بھی منگا لو, یہ بھی منگا لو. میں نے ایک دن کہا کہ یہ میرے ساتھ نہیں چلے گا, یہ صحیح ٹھیک ہے نا. اب جو گھر میں پکا ہے وہی کھائیں گے, اور جو گھر میں پکتا تھا میں اپنے بہنوں کو بھی کھلاتا تھا. شروع میں ہماری امی, کیونکہ وہ بھی تھوڑا سا پیچھے بیک گراؤنڈ سے تھیں, تو وہ چاہتی تھی داماد کا نا یہ بھی چائنیز آ جائے. تو ہم نے اپنے بہنوئی کو دال چاول بھی کھلایا ہے, PC میں بھی کھانا کھلایا ہے, میریٹ میں بھی کھلایا ہے, ٹاپ ناچ ہوٹلس میں بھی کھلایا ہے, لیکن گھر میں ہم نے دال چاول بھی